بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ رزق کا دروازہ بند مت کرو۔ فرمایا کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی معیشت کا نظام بھی خود بنایا ہے، اور ہر ایک کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم یہ کام کرو اور تم یہ کام کرو، لہذا جب تم کو کسی کام پر لگا دیا گیا اور تمہارا رزق ایک ذریعے سے وابستہ کر دیا گیا ہے تو یہ کام خود سے نہیں ہو گیا ہے، بلکہ کسی کرنے والے نے کیا ہے اور کسی مصلحت سے کیا ہے، لہذا بلا وجہ اس حلال ذریعہ رزق کو چھوڑ کر کوئی اور ذریعہ اختیار کرنے کی فکر مت کرو۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی ذریعے میں کوئی مصلحت رکھی ہو، اور تمہارے اس کام میں لگنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے کام نکل رہے ہوں، اور تم اس وقت پوری نظام معیشت کا ایک حصہ اور ایک پرزہ بنے ہوئی ہو، اس لیے اپنی طرف سے اس ذریعے کو مت چھوڑو۔ البتہ اگر کسی وجہ سے وہ ملازمت یا وہ تجارت خود ہی چھوٹ جائے یا اس کے اندر ناموافق حالات پیدا ہو جائے، مثلا دکان پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے اور کوشش کے باوجود آمدنی بالکل نہیں ہو رہی ہے، تو اس صورت میں بے شک اس ذریعے کو چھوڑ کر دوسرا ذریعہ اختیار کر لے، لیکن جب تک کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو اس وقت تک خود سے رزق کا دروازہ بند نہ کرے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز طلب کے بغیر مل جائے تو اس کو من جانب اللہ سمجھ کر اس کو رد نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس ذریعے سے تمہارا رزق وابستہ کیا ہے اس سے لگے رہو جب تک کہ خود ہی حالات نہ بدل جائیں۔ اس حدیث کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل طریق نے اسی پر تمام معاملات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ واقع ہوتے ہیں قیاس کیا ہے، جن کی معرفت بصیرت اور فراست خصوصاً واقعات سے ہو جاتی ہے۔ اس معرفت کے بعد وہ ان میں تغیر اور تبدل از خود نہیں کرتے، اور یہ امر قوم کے نزدیک مثل بدیہات کے بلکہ مثل محسوسات کے ہے جس کی وہ اپنے احوال میں رعایت رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ اگرچہ براہ راست رزق سے متعلق ہے، لیکن صوفیاء کرام اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رکھا ہے، مثلا علم میں، خلق خدا کے ساتھ تعلقات میں یا کسی اور چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رکھا ہے، تو وہ شخص اس کو اپنی طرف سے بدلنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس پر قائم رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کا جو مشہور واقعہ ہے کہ ان کی خلافت کے آخری دور میں ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور اس کی وجہ بھی خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے بیان فرمائی کہ حضور پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے اور تم اپنے اختیار سے اس قمیص کو مت اتارنا، لہذا یہ خلافت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلافت کی قمیص پہنائی ہے، میں اپنے اختیار سے اس کو نہیں اتاروں گا۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت چھوڑی اور نہ ہی باغیوں کے خلاف تلوار اٹھائی، اور نہ ان کو کلا کما کرنے کا حکم دیا، حالانکہ آپ امیر المومنین اور خلیفہ وقت تھے، آپ کے پاس لشکر اور فوج تھی، آپ چاہتے تو باغیوں کے خلاف مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ باغی اور مجھ پر حملہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے والا پہلا شخص میں ہو جاؤں، چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت چھوڑی اور نہ ہی باغیوں کے مقابلہ کیا، بلکہ اپنے گھر کے اندر ہی محصور ہو کر بیٹھ گئے، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دی اور جام شہادت نوش فرمایا، شہادت قبول کر لی لیکن خلافت نہیں چھوڑی۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے ایک کام سپرد کر دیا تو اس میں لگے رہو، اپنی طرف سے اس کو مت چھوڑو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب خدمت دین کا کوئی راستہ تمہارے لیے تجویز فرما دیا اور وہ تمہاری طلب کے بغیر ملا ہے تو اب بلا وجہ اس کو ترک نہ کرے، اس کے لیے اسی میں نور اور برکت ہے۔ اسی طرح اہل طریق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے
جتنے احوال اور معاملات ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان احوال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر قبول کر لیں۔ اسی طرح بعض اوقات کسی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوتا ہے، مثلا ایک شخص کی طرف لوگ اپنی مدد اور اس کے تعاون کے لیے رجوع کرتے ہیں، یا دین کی معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا دنیاوی معاملات میں اس سے مشورہ لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہ ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ آپس کے معاملات میں اس شخص سے مشورہ کرو، یا ضرورت کے موقع پر اس شخص سے مدد لو، اور جھگڑے ہوں تو اس شخص سے جا کر فیصلہ کراؤ۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات از خود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دی، تو یہ منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہے۔ اب اپنی طرف سے اس کو ختم نہ کرے، اس لیے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اور اس خدمت خلق کو من جانب اللہ سمجھ کر کرتا رہے۔ مثلا بعض اوقات اللہ تعالیٰ خاندان میں سے کسی شخص کو یہ مقام اور منصب عطا فرما دیتے ہیں کہ جہاں خاندان میں کوئی جھگڑا ہوا یا کوئی اہم معاملہ کرنا ہوا ہے تو لوگ فوراً اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات وہ شخص اس بات سے گھبراتا ہے کہ دنیا کی ساری باتیں اور سارے جھگڑے میرے سر ڈالے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ گھبرانے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کا آپ کی طرف رجوع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ من جانب اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو، اور یہ منصب من جانب اللہ عطا ہوا ہے۔ لہذا اس منصب سے بے نیازی مت برتو، بلکہ اس کو خوشی سے قبول کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خدمت آپ کو یہ خدمت سونپی گئی ہے۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں۔